الحسین شریکت الحسین ثانی بطول زینت علی شریکت الحسین شریکت الحسین ثانی بطول زینت علی شریکت السلام علیکم ناظرین، ہدایت ٹی وی کے پروگرام محبان زینب میں ہوں آپ کی ہوسٹ امبر عباس، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے جشن کے اس پرمسرت موقع پر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس سلسلے میں کیا شاعر نے کیا خوب خراج کوئی بندہ رحمان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں جس پہ سلطان خراسان کا احسان نہیں۔ اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو، اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو، جیسے توحید میں شک کا کوئی امکان نہیں۔ شیخ جی مدح رضا سن کے یہ حیرت کیسی، شیخ جی مدح رضا سن کے یہ حیرت کیسی، کیا کبھی تم نے سنی سورہ رحمان نہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتی ہوں محترمہ فرحت حسین صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور ہمارے ڈسکشن میں آج ہمارا پارٹ بنے، حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں محترمہ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی وسعت سے آپ کو اس ولادت کے پرمسرت موقع پر تہنیت اور تبریک پیش کرتی ہوں۔ آپ اسی حوالے سے چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے آج کا ڈسکشن اس سلسلے میں کچھ آگے بڑھائیں، امام کے حوالے سے، ان کی زندگی کے جو واقعات ملتے ہیں اس حوالے سے ہم آج کچھ ڈسکشن کریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ہم بیچ میں کچھ اشعار ہم نے چنے ہیں جو کہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ تو کیا خیال ہے، شروع کریں؟ جی بسم اللہ۔ زبردست۔ سب سے پہلے تو محترمہ یہ بتائیے کہ آپ کی ولادت کا جو ملتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کے والد بزرگوار کا مسلسل ہمیں قید و بند کی صحبتوں میں آپ کی زندگی گزری، تو اس کے بعد کس طرح سے، کیونکہ ایک موومنٹ شروع ہو گئی تھی اس وقت، تھوڑا سی سیاسی پہلو ہے اس کا، لیکن ایک موومنٹ شروع ہو گئی تھی آپ سے پہلے ہی کہ یہ آیا آپ ہی امام ہیں کہ نہیں ہیں، سو اس کے بعد پھر آپ تک امامت کا آنا، اور پھر آپ کی والد کی شہادت کے بعد آپ کا اس درجہ امامت پہ فائز ہونا، کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس تاریخی پس منظر میں۔ بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام محبان زینب کے ویورز کی خدمت میں تہنیت و مبارکباد پیش کرتی ہوں مولا امام رضا علیہ السلام کی شاہ خراسان کی ولادت بسعادت کی۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام برحق صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کی جد امجد کی ولادت بسعادت کی تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آج کا دن 11 ذی القعدہ جو ہے وہ بہت ہی محترم اور مبارک دن ہے کہ جس دن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام رضا علیہ السلام جیسے معصوم سے اس زمین کو پر نور بنایا، اور ہم کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کی حیات سوانح عمری کو ہم جو ہیں وہ اپنے لیے نمونہ بناتے ہوئے، ان کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے، ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو اور اپنے مستقبل کو تابندہ بنانے میں ہم جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ ہر چاہنے والے کی، معصومین کے سے جس کو رغبت ہے اور عقیدت ہے اور ان کو اپنے رہبر اور ہادی سمجھتا ہے، اس سب کی یہ آرزو اور منشا اور خواہش ہے کہ ہم اس سلسلہ امامت اور معصومین کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ قرار دیں۔ تو 11 ذی القعدہ کو امام رضا
جو تواریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ 148 ہجری کو آپ مدینہ منورہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بابرکت خانے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 25 ایئرس آپ کو صحبت نصیب ہوئی امام موسیٰ کاظم کی امامت کے دور کی، تو جس کے سبب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا کہ وہ زمانہ کہ جس میں بہت زیادہ کنفیوژن تھا کہ یہ جو سلسلہ امامت ہے اس کی جو اناؤنسمنٹ یا کنفیوژن جو رہا گزشتہ ادوار میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کنفیوژن کے مختلف عقائد و مختلف فکر کے لوگ جو ہیں وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دور کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا سلسلہ، جیسے کہ حضرت زین بن علی، بہت سے لوگ ان کو اپنا قائد مانتے تھے کیونکہ وہ ریولوشنری انہوں نے ایک کہتے ہیں نا اسٹیپ لیا اور انہوں نے قیام کیا، اور بہت سے لوگ کے جو کہ اہل بیت اطہار کے اوپر اور حق کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کے لیے بہت ایموشنل اور جذباتی ایک کہنا چاہیے کہ ایک فکر رکھتے تھے، اور انہوں نے یعنی جو وقت کے امام ہیں ان کی مصلحت اور حکمت کو نہیں دیکھا کہ اگر امام زین العابدین کربلا کے بعد ایک کہنا چاہیے خاموش زندگی بسر کرتے ہیں بظاہر، تو اس کا ریزن اور سبب ظاہر ہے کہ وہ حکمت امام تھی، اور ہر دور کے امام کو اپنے اپنے چیلنجز کے مطابق ان کو جو ہے اپنے لائے عمل کو اختیار کرنا تھا، مگر ظاہر ہے کم عقل اور کم فہم رکھنے والے افراد جو تھے انہوں نے اس چیز کو اتنا قبول نہیں کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے مختلف گروہ مختلف فکر کے پیدا ہوئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بھی ایک فرقہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور جو سلسلہ امامت کا بزبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انٹروڈیوس کروایا تھا، لوگوں نے اس میں اپنی اپنی کہنا چاہیے کہ سمجھ اور بوجھ سے اپنے اپنے لیڈر کا انتخاب کیا، تو ہم دیکھتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی امامت کو بہت سے افراد نے قبول نہیں کیا، اور وہاں سے اسماعیلی فرقے کا آغاز ہوا ہے، تو یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ تو جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہوا اور انہوں نے گزشتہ ادوار میں یہ کنفیوژن دیکھا کہ لوگوں نے اپنی رائے کو مقدم جانا اور اپنی سوچ و فکر کے اعتبار سے انہوں نے اپنے رہبر کا انتخاب کیا، تو آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ فرمائی، اور جب آپ کو مدینہ سے ہجرت کرنا پڑی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہارون رشید کے لیے وہ ایک تھریٹ کی صورت میں تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں وہ درس و تدریس اور علم حق کو بیان کرتے تھے، اور لوگ جوڑ ان کے علم سے اٹریکٹ ہو کے اور حق کی تلاش میں متلاشی لوگ جو تھے وہ ان کی کہنا چاہیے کہ ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے علم کے شوق میں، مگر ظاہر ہے کہ جو یہ بادشاہت تھی اس کو ہمیشہ اہل بیت اطہار سے خطرہ تو رہا ہے، کہ ان کو معلوم ہے کہ ظاہر یہ انتخابی قدرت ہیں، اور ان سے مقابلے پر آنا سوائے بربریت اور ظلم اور حق تلفی کے کوئی بھی کسی کے اندر نہیں گٹس تھے کہ ان کے مقابلے پر آ سکتا، تو زور اور زبردستی کا جو ایک رویہ اختیار کیا گیا کہ جس کے سبب انہیں ہمیشہ یہ ڈر لگا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام سے متاثر ہو کے لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنا رہبر اور ہادی اور خلیفہ منتخب کر لیں۔ تو اس سلسلے میں ظاہر امام موسیٰ کاظم کی جو ہمیں زندگی نظر آتی ہے کہ آپ کا ایک طویل عرصہ جو ہاؤس اریسٹ بھی رہے ہیں، قید و بند میں بھی تقریباً روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ 14 ایئرس امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ قید و بند کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی، تو آپ کو بہت خوبی اندازہ تھا، لہٰذا آپ نے جب مدینہ سے ہجرت فرمائی ہے تو آپ نے اہل مدینہ کے جو علماء اور فقہ تھے،
کہ تقریباً جن کی تعداد ہمیں ملتی ہے ہسٹری میں کوئی 60 افراد تھے کہ جن کو آپ نے مدعو کیا، اور اس میں آپ نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کو واضح کیا اور فرمایا کہ میرے بعد یہ جو سلسلہ ہدایت ہے، سلسلہ امامت ہے، میرے بعد یہ امام رضا علیہ السلام، امام علی ابن موسیٰ کاظم جو ہیں وہ امام ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ان رائٹنگ، جو ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے، ان رائٹنگ انہوں نے لوگوں سے بیعت بھی لی، تاکہ وہ جو کنفیوژن گزشتہ ادوار میں رہا ہے وہ کنفیوژن پیدا نہ ہو، جس کے سبب ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام رضا کی امامت کے بعد کنفیوژن نہیں رہا ہے، مطلب امام رضا کے بعد جو سلسلہ امامت کا اللہ کی طرف سے جو منتخب ہوا ہے اس میں کسی قسم کا ہمیں کوئی کنفیوژن نظر نہیں آتا ہے۔ بالکل انٹرسٹنگلی آپ کی یہ بات جو آپ نے بتائی، آئی تھنک آئی ایم شیور امام یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح سے وہ قید ہوئے ہیں اور ان کو اتنی سال 14 سال جیسے کہ قید و بند کی صحبتیں گزارنی پڑی، تو اسی میں نیچرلی ایک امام اگر اپنے لوگوں سے نہیں مل رہا ہے تو انہوں نے نائبین اپنے مقرر کیے تھے، اور اس بیچ میں یہ ہوا کہ ایک سیکٹ یا اسی میں سے ایک لوگ نکل آئے جو کہ واقفیہ کہلائے گئے، ٹھیک ہے نا، اور ان کا قلقمہ ہوا، امام نے اپنی زندگی میں ان کا قلقمہ کیا ہے، نوئنگ کہ تو اس وجہ سے بھی جو بھی امام رضا کی اتنی علمی تقریریں ملتی ہیں اور اتنے زیادہ انہوں نے زور دیا اس بات پہ کہ ان کی امامت کو پروف کرا اور اوور آل امامت کو پروف کیا، بیکاز ان کو موقع ملا ہے۔ ابھی ہم اس پہ آئیں گے، میں آپ لیکن آئی تھنک امام نے یہ وجہ بھی ہوگی ان کو ڈاکیومنٹ کرنے کی کہ کسی طرح سے لوگوں کو پتا ہو کہ یہ میرا وارث ہوں گے آئندہ آنے والے اس میں، اور کوئی کنفیوژن نہ آئے بعد میں، چونکہ امام بظاہر جو وقت کے امام ہیں آپ کے سامنے نہیں ہوں گے، اور ان کے جو نائبین ہیں اوبویسلی خمس کا جو کلیکشن تھا ایٹ دیٹ ٹائم واز ناٹ کم نہیں تھا، ہم ہزاروں 80,000 یہ کتنے دینار کی بات کر رہے ہیں ایز این گولڈ کوائنس، ناٹ ایون سلور کوائن، درہم اور دینار تھے نا اس زمانے میں، تو دینار کی اگر بات ہو رہی ہے تو کافی بڑی رقم جمع ہوتی تھی، اور لوگوں کو اوبویسلی وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ اس کو وہ اپنے آپ تک لے لیا یا اس کو صحیح طرح سے ایمانداری سے نہیں رکھا اس کو، اور پھر اسی طرح سے واقفیہ کر کے انہوں نے ایک فقہ بنایا کہ بھائی وقف سے نکلا ہے کہ یہاں پہ وقف ہوتی ہے امامت، اور جو ہے وہ امام کی جو بھی بہرحال اس کی تو دے آر اینڈ انٹرسٹنگ، دیٹ از ون تھنگ مجھے آپ سے اس پہ پوچھنا تھا کہ یہ کنفیوژن کس طرح سے دور ہوا۔ دوسرا یہ بتائیے کہ ہم ان کو جو ہے عالم محمد کا ایک لقب دیا جاتا ہے، وہ اس کی وجہ کیا ملتی ہے ہمیں تاریخ میں؟ جی بالکل، ظاہر ہے کہ ویسے تو علم تو اس در کی باندھی ہے، اور شہر علم سے لے کر در علم اور وہ سلسلہ علم کا جو صاحبان علم کا راسخون فی العلم، یہ تمام سلسلہ جو ہے 12 اماموں کا راسخون فی العلم وارث قرآن ہیں، علم قرآن کے وارث ہیں، اور ان کے تمام ائمہ کے علم کا جو معیار اور مرتبہ ہے وہ یکساں ہے، اور اس میں کسی قسم شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے جیسے ہمیں ملتا فقہ جعفریہ ان کے نام سے منسوب ہوا، اس کا ریزن یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کو وہ موقع فراہم ہوا، وہ پولیٹیکل آپس میں جو دو عباسیز اور امیس کا جو ایک کہنا چاہیے کہ آپس میں کھینچا تانی ہو رہی تھی، اس میں ذرا اہل بیت کی طرف سے توجہ ہٹ گئی تھی، ڈسٹریکٹ ہوئے تھے وہ اس طرف تخت و تاج اور حکومت کی طرف، تو لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سچویشن کا فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ فقہ محمدیہ کو ریوائیو کیا ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا گرد آلود ہو کے مدھم ہوتا چلا جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کو دوبارہ تر و تازہ کیا ہے، وہی فقہ محمدیہ ہی کو تر و تازہ کیا ہے، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے وہ منسوب ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس سے اس کو ہم لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ فرقہ تشیع کو جو ہے وہ فرقہ جعفریہ ہی کے نام سے کہنا چاہیے متعارف کیا جاتا ہے۔
تو اسی طریقے سے کہ امام رضا علیہ السلام کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ دور امامت آپ کا جو ہے وہ 17 سال کا دور امامت ہے، اور اس 17 سال میں جو سچویشن ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں عباسیز کے درمیان آپس میں کنفیوژن تھا، دو بھائیوں کی ایک جنگ تھی، ایک لڑائی تھی، ایک بھائی جو تھا وہ امین وہ عرب ماں سے تھے، اور جو مامون تھے وہ عجم ماں سے تھے، لہٰذا جب امین کا قتل ہوا ہے اور پھر وہ مسلمانوں میں آپس میں کنفیوژن، اور ہمیشہ سے یہ کہنا چاہیے ایک وہ رہی ہے کشیدگی کے عجم اور عرب میں آپس میں، اور جو کہ اسلام نے حالانکہ درس ہی دیا ہے کسی اجمی کو کسی عربی کو اجمی پہ سبقت نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ قائم رہی ہے بعد از اسلام بھی، اس فکر نے جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ تو جب امین کا قتل ہوا تو نیچرلی اہل عرب کو اس بات پہ بہت زیادہ غصہ تھا، اور مامون کی جو خلافت تھی وہ ذرا کمزور نظر آ رہی تھی، کیونکہ لوگ جو اہل عرب تھے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ مامون کی پالیسی تھی کہ اپنی خلافت کو بچانے کے لیے، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے اس نے امام رضا علیہ السلام کو خلافت آفر کی، اور اس کے بعد اس نے جب امام رضا علیہ السلام نے اس سے انکار کیا سختی کے ساتھ، تو پھر اس نے ولی عہدی کو جو ہے وہ امام کو، اور امام نے ظاہر ہے کہ اس سے انکار کیا، اور جس کے سبب پھر اس نے جو ایک ظالم بادشاہت حربہ اختیار کرتی ہے بربریت کا، ظلم کا، تو اس نے جو ہے امام کی جان کے اوپر کہا کہ اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے لیے جان کا دینا راہ خدا میں تو ہمیشہ پیش رہے ہیں، مگر یہ کہ اگر دین کے برعکس اگر جان کا دینا، وہ ظاہر ہے کہ اسلام چونکہ انسان کی جان اللہ کی امانت ہے، تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس جان کو غیر خدا کے لیے قربان کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امام نے اس ولی عہدی کو قبول کیا۔ اب جو عالم اہل بیت جو آپ کو کہا جاتا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ مامون جو تھا وہ بھی اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا عالم تھا، یعنی کہ دینی علم کے حساب سے وہ کافی عقل و فہم اور بہت ہی ذوق اور شوق و علم تھا اس کے اندر، اور اس کے زمانے میں اس نے بہت زیادہ مناظرہ اور اس طریقے کی محفلوں کا انعقاد کیا کہ جس میں علم کے حوالے سے علماء کو بلایا جاتا تھا اور ڈسکشن ہوتی تھی، اور اس نے امام رضا علیہ السلام کے علم سے استفادہ حاصل کیا، اور جو بھی ڈسکشن ہوتی تھی اس میں امام رضا علیہ السلام سے گفتگو کی جاتی تھی، اور بلا تفریق نہ صرف کہ مسلمانوں کے درمیان بلکہ تمام مذاہب کے بڑے بڑے جید علماء ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا، اور ڈسکشن ہوتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جس کے سبب کوئی بھی امام رضا علیہ السلام کے علم کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ گنجائش نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی کتب میں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے مناظروں کی بات سنیے، تو جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں وہ سب اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ امام رضا کے مقابلے پر کوئی بھی عالم دین جو ہے وہ ٹھہر نہیں پاتا تھا، تو جس کی وجہ سے آپ جو ہے کو یہ اس لقب سے نوازا گیا۔ بہترین، ویری ٹرو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے علماء کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہارون رشید کے دور کو بظاہر اسلام کے دور میں بڑا ہی روشن دور خیال کیا گیا ہے نا، کہ جہاں پہ مختلف علوم کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور ہم یونانی علوم کی طرف جا رہے ہیں، فلسفہ، ریاضی اور کیا کیا ہم نے وہاں سے علوم کے ترجمے کرائے اور لے کے آئے۔ سو ٹیکنیکلی بظاہر اگر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اصل بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو ان کا درجہ نعوذ باللہ کم کرا جائے،
تو انہوں نے دوسری جگہوں پہ یعنی کہ اب تو مسلمان اپنا کافی کانکر کر رہے تھے نا مختلف علاقے، تو اب جب مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ اور جگہوں پہ علوم ہیں تو کیوں نہ ان کو ٹرانسلیٹ کرایا جائے، اینڈ دین لیٹس سی کہ کوئی ہو سکتا ہے ایسا وقت آئے کہ جس پہ یہ جو لوگ ہیں وہ اس کا جواب نہ دے سکے. سو دیٹس اندر ریزن کہ وہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ مناظرے ہوئے زمانے میں، اتنی زیادہ کہ کوئی ایک سرا ایسا ہاتھ لگ جائے کہ نعوذ باللہ علی ابن الحسین جو ہیں، علی ابن موسیٰ رضا جو ہیں وہ جواب نہ دے سکے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی اتنے زیادہ مناظروں کی، اور بالآخر ان کو عالم محمد کا خط ملا. تو والی آپ کی انٹینشن، جی بے شک نیت اور انٹینشن ظاہر ہے کہ مامون کی یہی تھی کہ کسی طریقے سے آپ کی توہین ہو سکے اور آپ کہیں بھی ایسا ہو کہ وہ لاجواب ہو جائیں. تو ظاہر ہے کہ وہ معرفت امام چونکہ اس لیول پر نہیں تھی کہ یہ تو علم لدنی کے مالک ہیں، ان کے مقابلے پہ کون آ سکتا ہے. آج تک اس عالم کوئی لاجواب نہیں کر سکا تو اس کے نمائندے کو کون لاجواب کرے گا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا انتخاب تھا کہ اس نے اپنے علم کو محفوظ فرمایا اس سلسلہ ہادیان کے ذریعے سے. تو آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ یہ بھی ایک ریزن تھا کہ مناظرے اور کرنے کا، اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ مامون کے اندر بھی شوق اور ذوق علم موجود تھا جو کہ ہمیں ہسٹری میں نظر آتا ہے، اور جس سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مسلمانوں کو فائدہ ہوا کہ پھر وہ امام رضا علیہ السلام کو پلیٹ فارم پرووائڈ ہو گیا کہ جہاں پر ایک بہت ہی وسیع کہنا چاہیے ذہنوں کو یکجا کیا گیا، اور علماء دین کی محفل میں جب امام نے اپنے علم سے لوگوں کو مستفید کیا تو ظاہر ہے کہ وہ عالم تھے، لہٰذا وہ اس کی کہنا چاہیے انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے، اس علم کو درک کر سکتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ دوسرے علوم جو تھے وہ بہت زیادہ ان کو مقابلے پر لایا گیا، مگر ظاہر ہے کہ وارثان قرآن کے علم کے مقابلے میں آج تک قرآن کے علم کے مقابلے پہ کوئی کتاب جو ہے وہ آ سکتی ہے، ٹھہر سکتی ہے. تو یہ وارثان قرآن تھے، تو ان کے علم کے مقابلے پر کون آ سکتا ہے. مگر یہ ہوا کہ دشمن کی سازش، جیسے اللہ فرماتا ہے نا کہ ان کے مکر کو ہم اپنے مکر کے ذریعے سے ان کے مکر پہ پلٹا دیتے ہیں. تو اللہ نے اس طریقے سے علم کی اشاعت فرمائی ہے اپنے اس وارث کے ذریعے سے، اور وہ تمام سبجیکٹ، تمام علوم جو قرآن میں تو موجود ہیں، مگر چونکہ قرآن سے لوگ اس طرح استفادہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے ترجمان قرآن بن کے امام رضا نے ان تمام علوم کو لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کروایا ہے، چاہے وہ علم طب ہے، جغرافی ہے، اور جتنے بھی علوم، ریاضی ہے، جتنے بھی علوم ہیں، علم جفر ہے، جو بھی ہے وہ آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ طب رضا کی جو ہے صورت میں وہ تمام نصیحتیں اور وہ تمام گائیڈ لائن، آپ کی ڈائٹیشن جیسے کہ آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں، اس سے ہم گائیڈ لائن لیتے ہیں کہ کون سا فوڈ ہم کھائیں، کون سے غذا میں کیا وٹامنس کا وہ ساری نیوٹریشنز وغیرہ. تو وہ امام رضا اس زمانے میں وہ تمام چیزوں کے حوالے سے گائیڈ کر چکے ہیں. تربیت اولاد کے حوالے سے بہترین تربیت فرمائی ہے آپ نے، اور مختلف موضوعات پر، مختلف سبجیکٹس پہ آپ نے علم کے مختلف موضوعات کو کہتے ہیں نا شگافتہ فرمایا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ کا سفر اختیار کیا آپ نے، یعنی کہ زبردستی آپ کو بلایا گیا تھا، آپ جانے میں نہیں تھے، آپ چاہ نہیں رہے تھے، جس طرح سے آپ نے مدینہ چھوڑا ہے، صاف واضح ہے کہ آپ نے گریہ کرتے ہوئے مدینہ کو چھوڑا ہے. اچھا اب جب آپ کو بلایا گیا ہے ٹورڈز ایران کی خراسان، تو اس میں ہمیں ایک جگہ سے گزرتے ہیں، واقعات جو ملتے ہیں اس میں تاریخ میں کہ نیشا پور میں آپ جگہ ایک مقام پہ رکتے ہیں اور وہاں ایک جمع غفیر. ایک تو وجہ اس کی یہ بھی ہوگی یقیناً خاندان رسالت کا کوئی انسان، کوئی شخصیت جو ہے وہ اس طرف آ رہی ہے، عرب
دنیا سے، تو نیچرلی ہر کوئی امنڈ کے آیا ہوگا نا کہ آخر رسول اسلام کے خاندان سے کوئی انسان کوئی آ رہے ہیں، کوئی بزرگ شخصیت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سنیں، ان کا کلام. تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ان کو تھوڑے سے غیر معروف علاقوں سے گزار کے لے جایا جائے اپنے مقام تک، تاکہ بہت زیادہ بھیڑ اور مجمع نہ جمع ہو. لیکن پھر بھی ہوا. نیشا پور کی جو روایت ہے جس کو سلسلہ ذہب کہا گیا ہے، آئی ووڈ لائک کہ آپ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتائیں کہ وہ کیا سلسلہ گیا اس کو. بالکل آپ نے فرمایا، جب امام کو ان کی مرضی کے خلاف مدینہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، تو ظاہر ہے کہ لائے عمل جو تھا وہ مامون کا انتخاب کردہ تھا، کون سے روٹ سے ان کو لے کر آنا ہے اور کس طریقے سے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ امین کی کے قتل کے بعد جو ہے وہ اہل عرب بہت زیادہ اشتعال انگیزی ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی، اور امام کا مدینہ سے لے کر جانا آسان نہیں تھا، کیونکہ ظاہر امام کے چاہنے والے وہ جو ہیں وہ مامون کے اس اقدام کو ناپسند کر کے، اور وہ پروٹیسٹ کر سکتے تھے، وہ اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے، لہٰذا اس نے احتیاطی تدابیر اس طریقے سے کی کہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ امام کو وہاں سے انہوں نے مطلب کہ ہجرت کروائی ہے امام کو، اور وہ اس راستے سے اس روٹ کا انتخاب کیا ہے کہ جہاں سے سفر اور اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا، اور ایک ویرانے کا وہ جو روٹ تھا کہ جس سے ان کو یہ آسانی تھی کہ کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ فیس نہیں کرنا پڑے گا. مگر جب آپ ادھر خراسان کے قریب آئے تو نیچرلی کہ وہاں پر بھی اب یہ پالیسی کہ وہاں پہ روٹ یہ رکھا کہ جو علاقہ شیان حیدر کرار کا، اور کہنا چاہیے کہ زیادہ وہ ایریا کہ جہاں پہ علم اور شوق اور ذوق علم رکھنے والے افراد جس جگہ پہ قیام کرتے تھے، تو پھر وہاں سے ان کو وہاں سے ان کے قافلے کو کارواں کو لے جایا گیا، تاکہ پھر لوگوں کے اندر ایک وہ ہو کہ بھئی اچھا بھئی مامون تو بڑا ہی اہل بیت کا چاہنے والا ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر اہل بیت کی محبت ہے، اور یہ امام کو اس اہتمام کے ساتھ اس نے بلایا ہے. تو یہ ساری ان کی سیاست تھی، مگر ہمیشہ سیاست جو ہے وہ ہمیشہ حق کے راستے پہ کبھی بھی حائل نہیں ہو پاتی، اور حق اپنی جگہ بہترین طریقے سے بناتا ہے. تو وہ پھر وہ نیشا پور میں جیسا کہ ہم سب روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ سلسلہ ذہب جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سونے کی چین، کہ جس کو تمام اسکول آف تھاٹ نے اس حدیث پر کہ سب کا اکتفا ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اس حدیث پہ کوئی ڈاؤٹ کریں کہ کوئی چین میں کوئی راوی ایسا ہے کہ جو کہ آتھینٹک نہیں ہے جس پہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے، تو کوئی کمزور راوی ہے نہیں. جو امام رضا علیہ السلام نے یہ سلسلہ ذہب کو جب بیان کیا ہے تو اس میں تو فقط کہنا چاہیے کہ وہ نورانی ہستیاں ہیں، نور ہی نور ہے اس کے اندر، جس کو احمد بن حنبل جو اس سلسلہ ذہب اس حدیث ذہب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کہ اس میرے خیال سے ہمارے ساتھ شاید کالر موجود ہیں، پہلے میں چاہوں گی سسٹر امبر کہ آپ کال لے لیجئے. جی ضرور. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پوائنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 12 امام جو ہے وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں، انہیں کے خاندان کے پھول کے گلدستے کے پھول ہیں، اور جو کچھ انسان کو مقام کوئی ایسے ہی حاصل ہو جاتا، وہ اس میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ سیکریفائسز ہوتی ہیں، تو تب جا کر انسان جو ہے وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچتا ہے. تو میں صرف اتنا کہنا. جی فرمائیے. آپ کی آواز میرے خیال سے ہم نہیں سن پا رہے ہیں.
جی اگر میرے خیال سے لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے یا آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. اب چاہیں تو آپ پلیز سسٹر دوبارہ سے کال کر سکتی ہیں تاکہ ہم آپ کی گفتگو کو سن سکیں اور آپ کا جو بھی کویشچن ہے اس کو ہم رپلائی کر سکیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی سسٹر امبر. سوری، ہاں ہماری ڈسکشن ہو رہا تھا اور اینی ویز تو ہم بات کر رہے تھے سلسلہ ذہب کی اس روایت، اس حدیث کی جانب کہ جو آپ ہمیں بتانے والی تھی کہ کیا ہے وہ اور کیوں اتنی فیمس ہے وہ. جی تو میں یہی عرض کر رہی تھی کہ تمام راویان جو ہیں وہ اوتھینٹک ہیں، ہر پیور ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے اس کو گولڈن سلسلہ ذہب کہا گیا. اوکے آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. اب وہ بالکل روایت جی وہ روایت جو ہے وہ بہت ہی بہترین روایت ہے کہ جس کو ظاہر امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد سے سنا اور پھر انہوں نے امام جعفر صادق سے اور پھر انہوں نے محمد باقر علیہ السلام، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، امام حسن اور پھر جو ہے وہ مولا علی اور رسول خدا اور پھر رسول خدا نے جبرائیل سے اور پھر جبرائیل نے خداوند کریم سے. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ جس کو اس طریقے سے امام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر حقیقتاً ہم اس حدیث کی حقیقت کو جان جائیں تو ہم کہنا چاہیے حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے بن کر زندگی کو بسر کریں گے اور اس کے مطیع و فرما بردار ہوں گے اور ہم اس مقام کو پائیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبودیت کو حاصل کرنے والے افراد کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حسنی. ٹھیک ہے، فمن دخل حسنی امن من عذابی ٹھیک ہے. اما بشرطها وشروطها وَأَنَا مِن شَرُوطَهَا. کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا قلعہ ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے بیان کو امام رضا علیہ السلام اس سلسلہ ذہب کے ذریعے سے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میرا قلعہ ہے اور جو اسے اپنی زبان پر صدق کے ساتھ جاری کرے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا. یعنی اللہ فرماتا ہے وہ میرے امان میں داخل ہو جائے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا. کس چیز سے محفوظ ہو جائے گا؟ امن من عذابی، میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. عذاب سے انسان کب محفوظ ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جائے، جب اللہ کی توحید پر امنا صدقنا ہو کر یقین ہو کہ جو کچھ ہے اس کی حیات میں وہ للہ ہے، لوجہ اللہ ہے، فی سبیل اللہ ہے. کلمہ توحید کیا سکھاتا ہے؟ فی سبیل اللہ. تمہاری زندگی، تمہارے وجود، تمہاری حرکات و سکنات، تمہاری گفتار، تمہارے اعمال سب کے سب فی سبیل اللہ ہونے چاہیے. تو جب فی سبیل اللہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے زندگی بسر کرے گا تو اللہ فرماتا پھر وہ میری پروٹیکشن میں ہے، پھر وہ میری حفاظت میں ہے، پھر اس پہ عذاب الہی نازل ہو ہی نہیں سکتا، وہ عذاب آ ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے آمن من عذابی. اور پھر اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اما بشرطها وشروطها، مگر اس میں شرط ہے. اس کلمہ توحید کو اپنی زبان سے جاری کر کے اللہ کے امن میں آنے کے لیے جو شرط ہے وہ سلسلہ ہدایت ہے جو جو رسول خدا سے شروع ہوتا ہے اور جس کا اختتام امام برحق پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ سلسلہ ہے اور امام فرماتے ہیں وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا کہ وہ جو شرطیں ہیں، جو پہلی شرط رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری شرط
مولا علی علیہ السلام، اور اس کے بعد وہ تمام سلسلہ امامت ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ وَأَنَا شروطها، انا من شروطها، کہ ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. یعنی کہ اطاعت الہی کے لیے شرط ہے کہ مودت اہل بیت ہو، امام کا جو ہے ان کے کا اتباع ہو، تبھی انسان جو ہے وہ امن کے قلعے میں داخل ہو سکتا ہے. تو یہ اتنی، میں کہتی ہوں کہ ظاہر سلسلہ ذہب اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی پر نور حدیث ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر متوجہ ہو جائیں تو ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، ہم امن الہی میں زندگی بسر کریں. بہترین. اچھا، بہرحال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو کچھ تھوڑے بہت ان کے سوالات بھی آتے ہیں، اور بہرحال بچوں کے سوال، پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ، اب جب میں سوال کرنے جا رہی ہوں آپ سے، ہوا یہ تھا کہ یہ سلسلہ ڈسکشن جو ہے وہ ہماری سے سب لوگ کاپی قلم لے کے بیٹھے رہتے کہ بھائی اب امام کچھ ارشاد فرمائیں گے. کہا گیا تھا ان سے کہ آپ کچھ کہیے، کچھ ارشاد پیلے، تو آپ نے ہماری کا پردہ اٹھایا اور اس طرح سے حدیث بیان کی، اور اس کے بعد جب یہاں تک بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ قلعے کی مانند ہے اور جو اس میں آ گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، یہ آپ نے کہا اور آگے چل گئے. اب لوگوں کا ذہن اس پہ پہنچا ہی تھا کہ بس خالی یہی کہنا از گڈ انف، لوگوں جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، بائی دا ٹائم وہ اس سوال پہ پہنچے ہوں گے تو پھر امام رکتے ہیں اور پھر آپ کا دوبارہ سے جو تاریخ میں ملتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی حدیث کنٹینیو کی، پھر اس کے بعد کہا کہ مگر اس کی کچھ شرائط ہے اور میں اس کی شرطوں میں شامل ہوں، میں اس کی شرطوں میں ہوں. تو سوال کچھ سے تھا، اوبویسلی ایک بڑی چیز تھی کہ اس طرح سے آپ یا تو ایک نارملی یہ پوری حدیث بیان کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ نے رکے، آپ نے لوگوں کو سوچنے کا موقع دیا کہ یہ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے. دین ہی سیڈ نو، اس کی بھی کچھ شرائط تھیں اور میں اس کی شرطوں میں سے شامل ہوں. بہرحال تو سوال یہ تھا کہ جب ہم یہ بات بچوں سے بات کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مگر ماما مشروط عبادت سے تو صحیح نہیں ہوتی، یہ کیا بات ہوئی، آپ نے شرط، یہ تو نہیں ہو سکتا. اوبویسلی ہم طالب علم میں خود یہاں پہ ہمیں خود نہیں پتا کہ بہرحال پوچھا گیا کس طرح سے ہو. تو یہ صرف ایک واقعہ ہے جو اپنے بچوں کے یا بہت کے لیے شیئر کروں آپ سے. جی بالکل. دیکھیے جہاں بات آتی ہے عبادت کی، ٹھیک ہے نا، جہاں بات آتی ہے عبادت کی تو وہ پھر وحدہ لا شریک، عبادت میں کوئی شراکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں دیکھیے تو عبادت کے ساتھ اللہ اطاعت کا حکم دیتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. عبادت میں رسول کو شامل نہیں کرتا ہے. تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، وہ عبادت ورشپ فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک ایبسلوٹ، ایک محکم گفتگو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَاعْبُدُونِی ہے نا، جیسے اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں الم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، کہ بنی آدم کیا تمہیں میں نے نہیں کہا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وَاعْبُدُونِی میری عبادت کرنا، ہے نا، لا تعبدوا الشیطان. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے جب بات عبادت کی آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، اس کی وحدانیت کی بات آ رہی ہے، تو آپ نے توقف فرمایا، اس عبادت کے پیغام کو پورا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے پھر محمل کا پردہ ہٹا کر پھر آپ نے یہ فرمایا اما بشرطہا و شروطہا، مگر عبادت کرنے کے لیے، اس مقام کو پانے کے لیے، اس عبدیت اور ربوبیت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی یکتائی کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرط رکھی ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط اطاعت ہے، اطیعوا اللہ،
بالکل اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول و اولو الامر منکم. بے شک بے شک اللہ بالکل کی اس کو عبادت ہے. بالکل. تو وہاں پر عبادت میں صرف اللہ ہے، اطاعت میں اللہ کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں، اور وہ سلسلہ امامت بھی ہے کہ جن کی اطاعت کر کے انسان اللہ کی عبادت کے حق کو، اس معیار کو پورا کر سکتا ہے. بالکل بالکل صحیح، ویری ٹرو، ایگزیکٹلی. اسی طرح سے جیسے کہ بچوں کو اگزامپل کے طور پہ ہم بتاتے ہیں، اس میں تو سمپل سی بات یہ بھی کری تھی کہ جس طرح ہم نے مشروط کی بات کری تو بیسیکلی اٹس ناٹ اونلی کہ صرف شرط ہوگی یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، بٹ کچھ چیزوں کے مقدمے بھی ہوتے ہیں، کہ آپ نے اس کا مقدمہ یہ ہے. جیسے کہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو پہلے اس کا مقدمہ ہوتا ہے، اس کے بعد ڈسکشن ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے جس طرح نماز کا مقدمہ وضو کرنا ہے، رائٹ، تو بالکل اسی پیرائے میں اگر آپ دیکھیں تو خداوند تعالیٰ کی وحدانیت کا جو اس میں محفوظ ہو جائیں گے، لیکن اس کا مقدمہ آل محمد یا ان ائمہ اطہار کی محبت ولایت کا اقرار ہے، جس کے تھرو آپ جو ہے وہ اس جگہ تک پہنچ پائیں گے جہاں پہ آپ عذاب الہی سے محفوظ رہیں. ویری ٹرو. اچھا، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ سیاست جو ہے ہمارے ائمہ شاید نہ کری اس طرح سے، یا جس طرح سے دوسرے حکمرانوں کی سیاستیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہمارے ائمہ اطہار کی بظاہر نظر نہیں آتی. مگر آپ کی اس ولی عہدی کو بمشکل قبول کرنا، ٹھیک ہے نا، بظاہر دکھ رہا ہے ہمیں لوگوں کے سامنے کس طرح سے آپ نے مدینہ چھوڑا اور کس طرح سے آپ نے یہ ولی عہدی قبول کی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ جو مامون نے جو چال بچھائی تھی اس کا کس طرح سے منہ توڑ جواب دیا ہے. کیونکہ جب بھی دیکھیں کوئی بھی تحریک چل رہی تھی، جیسے کہ ہمارے ائمہ کوئی ہی حق دلانے کی تحریک اس وقت چل رہی تھی، ایسا نہیں تھے کہ ہم ائمہ مظلوم حکومت، ان کا حق ہے، ان کے پاس جانی چاہیے، ایسا نہیں تھا. تحریکیں چل رہی تھی، لیکن مامون کو ان کو ولی عہدی آفر کر کے تو دیکھیے ہمارے کس طرح سے چال چلی کہ ایک اس تحریک کا سب سے بڑا مرکز تھا آپ کی مظلومیت، ہے نا. مولا حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ مظلومیت کا ایشو. اس کے بعد پھر آپ معصومیت پہ لے کے آتے ہیں کہ یہ امام تو معصوم ہوتے ہیں، غلط. تو اگر تو امام نے یہ ایکسیپٹ کر لیے اب ولی عہدی، تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوا. اس نے تو انڈورس کرا لیا امام سے کہ ارے بھائی دیکھیے، مامون نے تو انڈورس کرا لیا کہ آپ جو یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ کے اتنی مشکل سے آپ کا حق ہونا چاہیے، خلافت آپ کی ہے، تو یہ دیکھیے ہم نے تو آپ کے امام کو اپنی سائڈ کر لیا دیکھا جائے تو، اور حکومت کا پارٹ ہو گئے، وہ ولی عہدی بننے ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے. لیکن کس طرح سے آپ نے اس مامون کے ان چالوں کا جواب دیا ہے، دیٹس فینومینل. مطلب اگر آپ مطالعہ کریں، یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ جو لوگ تاریخ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ جا کے ذرا پڑھیں کہ کس طرح سے آپ نے ان کے اس طرح کے دعووں کا منہ توڑ جواب دیا، اور نہ صرف جواب دیا، اس کے بعد پھر جو آج تک 70 سال سے جو اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ایک جو نہ ان کا ذکر کیا جا رہا تھا، نہ خطبوں میں ان کا کسی طرح سے کوئی تعلق تھا، ان کی جو فضائل بیان ہونے شروع ہوئے ہیں، اس کے تو فعل میں اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. آپ اس بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو پلیز آئی وڈ لائک ٹو ہیئر. بالکل، بے شک اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہر دور میں حق کو چھپانے کی، مٹانے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ سلسلہ اگر ہم دیکھتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے، تو رسول خدا ہی کے زمانے سے اگر ہم دیکھیں تو منافقت کی صورت میں ایک گروہ جو تھا وہ مسلسل لوگوں کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کر رہا تھا کہ رسول کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے تو رسول ہی کی بولی بولنے لگتے تھے، اور ان کی بات کو جو ہے وہ ان کی جی حضوری کرتے تھے، اور جب محفل سے اٹھتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ابتدا ہی سے فتح مکے کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کے افراد شامل ہو گئے تھے کہ جو اسلام کو انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا تھا، اور وہ باعث بنے اسلام کے پیغام کو توڑ مڑ کے بیان کرنے میں اور کنفیوژن پیدا کرنے میں. اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ تاریخ ایک ہسٹری کا دور کے 70 ایئرز تک
ان اہل بیت اطہار جو صاحبان علم ہیں، جن کو اللہ نے منتخب کیا، خانوادہ رسالت سے جن کا تعلق تھا، اور وہ تعلق کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث مولا علی کی شان میں بیان ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ انہوں نے گوش گزار کی تھیں اس دور کے مسلمانوں نے، پھر بھی 70 ایئرز اہل بیت اطہار پہ شب و ستم ہوتا رہا ہے۔ تو جس کی وجہ سے نہ چلی کہ مختلف فرقے بنے اور وہ نفرت کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک انوائرمنٹ پیدا ہوئی، اور جو کہ اسلام کو جس نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر چونکہ اسلام نگاہ قدرت میں ان الدین عند اللہ الاسلام پسندیدہ دین تھا اور اس کی محافظ بھی اللہ کے ذمے تھی، لہٰذا حق کو مٹانے کی کوشش تو کی گئی، کامیاب نہیں ہو سکے۔ ٹھیک ہے، کامیاب نہیں ہو سکے، اور حق اپنی طرف ہمیشہ کی طرح اٹل اور سچا اور ڈٹا رہا ہے۔ اور جب حق کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ ہوا ہے کہ جہاں پر وہ اس کو بیان کرے، اس کی تشریح کرے، اس کی اشاعت کرے، تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ حق پھلا پھولا ہے۔ جو بار بار میں کہوں گی، امام محمد باقر علیہ السلام کے آپ دور کو دیکھ لیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کو دیکھ لیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور بھی جو ہے وہ بہت ہی تنگ و تاریک دور ہے، جس میں آپ کے اوپر بہت زیادہ آپ کو آئسولیشن میں رکھا گیا اور آپ کو وہ موقع فراہم نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، مگر امام موسیٰ کاظم نے اپنا نائب امام رضا علیہ السلام کو مدینہ میں رکھا تھا کہ جس سے وہ جو ڈسکنیکشن تھا، جو کنیکشن امام وقت سے نہیں ہو پا رہا تھا، امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد کی امامت کے دور ہی میں امام موسیٰ کاظم نے ان کو الاؤ کیا تھا کہ وہ بحیثیت امام کے، کیونکہ جیسے کہ ہم لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ امام اس دنیا میں آیا ہے تو امام ہے، مگر وہ اپنی امامت کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ جب ان کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ احترام ہے ایک امام کا دوسرے امام کے لیے، کہ جیسے امام حسن جب موجود تھے تو امام حسین جو تھے وہ امام تو تھے، مگر بہت ہی سکوت کی زندگی انہوں نے بسر کی ہے احترام امام حسن میں، اور وہ ایکٹیو امام تھے کہ جو کہ ڈیل کرتے تھے اور دین حفاظت کی پرچار کرتے تھے۔ مگر جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قید و بند کا سلسلہ شروع ہوا تو امام رضا علیہ السلام کو انہوں نے الاؤ کیا کہ یہ، اور انٹروڈیوس بھی کروائی، جیسے ابتدا میں نے عرض کیا کہ 60 عالم دین کو بلا کر، اور آپ نے کہا کہ یہ اتھارٹی ہیں دین کی، اور جو بھی مسئلے مسائل ہوں علم کے فقہ کے جو بھی ہیں، تو یہ میرا بیٹا، میرا فرزند علی ابن موسیٰ کہ جس سے آپ رجوع کریں اور یہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ تو امام رضا علیہ السلام کو ایک طولانی موقع ملا ہے، اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اس 55 ایئرس کی عمر میں انہوں نے علم کو کی اشاعت کی ہے اور دین حق کی حفاظت بھی فرمائی ہے، اور اس کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ولی عہدی کا پیریڈ ہے وہ 3 ایئرس کا پیریڈ ہے، اور اس میں تو بہت زیادہ ایکٹیولی امام نے جو ہے وہ علم کو لوگوں تک پہنچایا، منتقل کیا ہے، اور چاہے کہ بادشاہ کی انٹینشن غلط ہی صحیح، مگر یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ سیاست کی بات، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، ان سے زیادہ بہتر سیاست اور کون کر سکتا ہے؟ بہترین سیاست جو ہے وہ اللہ کے نمائندگان کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ سیاست دان نہیں تھے، نعوذ باللہ، اگر ہم کہیں مولا علی کی سیاست کے آگے کسی کی سیاست ٹھہر نہیں سکتی تھی، مگر مکر و فریب والی سیاست اہل بیت اطہار کا شیوا نہیں ہے، اور دنیا مکر و فریب میں کی سیاست کو کامیاب سیاست سمجھتی ہے، مگر نگاہ قدرت میں یہ سیاست کامیاب نہیں ہے۔ سیاست وہ کامیاب ہے جو حق کے ساتھ ہو، جس میں ظاہر مکر کی اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں جھوٹ ہو، جہاں سچ ہو، جہاں حق ہو،
ان کو مکر کی ضرورت، سازشوں کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کی پلاننگ ہے کہ اللہ نے دنیاوی سیاستدانوں کے مکر و فریب و سازشوں سے کے ذریعے ہی سے حق کا بول بالا کیا اور وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جو ہمارے 8ویں امام کو نصیب ہوا. ولی عہدی کے بینر تلے آپ نے اتنی خوبی کے ساتھ بادشاہت فرمائی ہے خلافت کا انکار کر کے، کیونکہ کہا کہ وہ خلافت کو میں قبول نہیں کروں گا، میں تو اللہ کا خلیفہ ہوں، لہذا میرا جو عہدہ ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، میں خلیفۃ المسلمین میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں. لہٰذا انہوں نے خلافت کو قبول نہیں کیا اور اللہ کے خلیفہ کی صورت میں آپ نے اس پیریڈ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حق کا پیغام دنیا تک پہنچایا اور آج بھی دنیا ان کے علوم سے مستفید ہو رہی ہے. کہ جو کہ امام کے لیے کہا جاتا ہے، ان امام کے لیے ہر امام کی فضیلت اپنی جگہ ہے. یہ امام ہے جو امام رؤوف کہلاتے ہیں. جی بالکل. شمس الشموس بھی ان کا ایک بالکل. اور مشہد میں دفن ہے، آپ کا روضہ مبارک ہے، اور مشہد جو ہے وہ ایران کے ایسٹ سائڈ پہ ہے، سن رائزز فرام دا ایسٹ. سو شمس الشموس ایک وجہ اس کی یہ بھی مجھے جو ہماری بات ہوئی تھی ڈسکشن میں یہ سمجھ آئی. پھر اس کے علاوہ جو یہاں تک پہنچ گیا اظہر بن الشمس، وہ پھر 12ویں امام تک پہنچا، ٹھیک ہے نا. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے ان کو ٹائٹل کی. سو مختلف آپ کی مہربانیاں ہیں ہم تک، اور اتنا زیادہ آپ کا لطف و کرم ہے کہ اتنی بڑی شخصیت اور اس کے باوجود ہمیں اتنی مشکل خود کا، آپ کو جیسے کہ اپنے جگہ پہ نہیں رہے، آپ غریب و غربا کہا گیا ہے، آپ کا اپنی وطن سے دوری ہے، مگر پھر بھی اتنی محبت، اتنی مدد کرنے لوگوں کی، یہ واقعی آل محمد کی عطا ہو سکتی ہے اور کوئی وجہ نہیں. یہ اس کریم بھی ملتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے کہ میرا وہ غریب فرزند جو طوس میں غربت کی زندگی بسر کر کے اس کو شہید کیا جائے گا، ان کی زیارت کو بہت زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فضیلت دی ہے کہ جس نے اس غریب طوس کی زیارت کی ہے جنت اس پر واجب ہے. تو یہ مقام امام رضا علیہ السلام کو ہے کہ بے شک کہ اب دیکھیے کہ امام حسین بھی غریب غربا ہیں، مگر امام حسین کی غربت میں ان کے خانوادہ بھی شامل تھا، مگر امام رضا وہ غریب ہے کہ جنہوں کے ساتھ ان کا خانوادہ موجود نہیں تھا، اور آپ اپنے 5 سال کے بچے کو جو واحد فرزند تھا آپ کا، ایک ہی آپ کی اولاد، 5 سال کے اپنے فرزند کو مدینہ میں چھوڑا، دین اسلام کی بقا، اس کی حفاظت، حق اور حقانیت کو دنیا کے سامنے روشناس کرانے کے لیے آپ نے غریبی کی زندگی کو جو ہے وہ ترجیح دی، اور اسی لیے آپ کو غریب غربا کہا جاتا ہے. بہت شکریہ محترمہ فرحت حسین صاحبہ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت ہی عمدہ ڈسکشن رہا ہمارا آج آپ کے ساتھ. چند اشعار آپ مولا امام رضا کی خدمت میں، اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی آپ سب سے. عالم آل ابا اور غریب القربا پھر بھی امت کے لیے حق سے دعا کرتے ہیں. عالم آل ابا اور غریب الغربا پھر بھی امت کے لیے حق سے دعا کرتے ہیں. کیسے سمجھے گا کوئی ان کے کرم کی معراج، فقر کش ہو کے زمانے کا بھلا کرتے ہیں. پردے، یہ تاریخ سے متعلق ہے. پردے دربار کے اٹھ اٹھ کے پکارے مامون، پردے دربار کے اٹھ اٹھ کے پکارے مامون، دیکھ بے جان بھی تعظیم رضا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا جہاں بھی رہیں. کووڈ کے زمانے میں خداوند تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے امام رضا کے صدقے میں، اور خداوند تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو مقبول کرے. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. بہت خدا کبوترم هوایی شدم،
ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.